بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الرعد آیات 1 تا 15 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الرعد مکی سورہ ہے، ترتیب تلاوت میں اس کا نمبر 13واں اور نزول میں 95 نمبر کی صورت ہے۔ کچھ روایات اس کے مدنی ہونے کی بھی ہیں، لیکن مکی ہونا زیادہ رائج ہے۔ ہاں، یہ سورہ زمانہ قیام مکہ کے آخری دور کی سورہ ہے۔ اس کا مضمون توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت ہے، عقائد کے بارے میں۔ انہی تینوں سے اہل مکہ انکاری تھے۔ انہی تین بنیادی باتوں کو اس سورہ میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس سورہ کا مدعا پہلی آیت میں پیش کر دیا گیا کہ جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے۔ اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں اور دلائل کے ذریعے ان مضامین پر بحث کی گئی ہے، اور یہ ذہن نشین کرایا گیا ہے کہ کفر سراسر ایک حماقت اور جہالت ہے۔ مخالفین کے اعتراضات نقل کیے بغیر ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور ایک ایک دلیل اور شہادت کو پیش کر دیا ہے تاکہ یہ نادان اپنی ہٹ درمی سے باز آ جائیں۔ اسی طرح ان تمام شبہات کو رفع کر دیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا مخالفین کی طرف سے ڈالے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ مومنین جو کئی برس کی طویل اور شدید جدوجہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے، ان کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ پہلے تو یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ اسے ہم نے تم پر نازل کیا ہے اور یہی حق ہے، خواہ لوگ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ اس کے بعد کائنات کی ان نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جن سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ پورا کارخانہ ایک ہی مدبر کی تدبیر اور حکمت سے چل رہا ہے۔ منکرین قیامت کے اس تعجب کو کہ وہ مر جانے اور گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہایت عجیب بات سمجھتے ہیں۔ پھر ان کے لیے عذاب کے مطالبے کا ذکر ہے اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ عذاب کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ جو آئے دن لوگوں کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، جیسا کہ بجلی اور کڑک وغیرہ۔ ایک لفظ آتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ۔ قطعۃ کی جمع ہے اور موصوف ہے۔ اس کے معنی ہے ٹکڑا، یعنی زمین میں کچھ ٹکڑے ہیں۔ متجاورہ کی جمع ہے اور قطعۃ کی صفت ہے۔ اس کے معنی ہے کہ برابر برابر، متصل، باہم اور ملے ہوئے۔ وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرَ سِنْوَانٌ۔ سنوان یہ جمع ہے سنون کی،
سنون کی جمع ہے جس کے معنی ہے جڑ ایک ہی ہو لیکن اس کی شاخیں مختلف ہوں. غیر سنوان و غیر سنوان میں جو الگ الگ جڑوں سے نکلی ہوئی ہو، یعنی وہ کھجور جس میں سے ہر ایک کی جڑ علیحدہ علیحدہ ہو. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، یعنی کہ یہاں پہ لفظ آتا ہے تغیث کا، وما تغیث. تغیث غیظن کی جمع ہے، غیثن کی جمع ہے. غیظن مصدر ہے اس کا. یہ لازم اور متعدی دونوں کی طرف آتا ہے، جو کم کرتے ہیں یا سکھڑتے ہیں. وما تزداد کا لفظ آیا ہے. ازدیاد مصدر ہے، مصدر سے یہ لیا گیا ہے، یعنی جسے رحم بڑھاتے اور زیادہ کرتے ہیں یا سکڑتے ہیں اور پیٹ اور جو بڑھتے ہیں پیٹ. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ماؤں کے رحم میں بچے کے اعضاء، اس کی قوتوں اور قابلیتوں اور اس کی صلاحیتوں اور استعدادوں میں جو کچھ کمی یا زیادتی ہوتی ہے اللہ کے براہ راست نگرانی میں ہوتی ہے. یہاں اللہ ان کو متنبہ کرتا ہے کہ تم کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے ہو جہاں چوپٹ راجا کا راج ہو. تم کسی ایسی اندھیر نگری میں نہیں ہو. اللہ کی نگرانی میں یہ سارا کام ہوتا ہے. ماؤں کے پیٹ میں بھی یہ نگرانی میں کام ہو رہا ہوتا ہے کہ بچے کے اعضاء، اس کی قوتوں، اس کی قابلیتوں، اس کی صلاحیتوں اور استعدادوں میں جو کچھ کمی زیادتی ہوتی ہے اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہو رہی ہوتی ہے. یہاں تمہارا واسطہ اس اللہ سے ہے جو تم میں سے ایک ایک شخص کو اس وقت سے جانتا ہے جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بن رہے تھے، اور زندگی بھر تمہاری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. اس کے ہاں تمہاری قسمتوں کا فیصلہ ٹھیک عدل کے تحت تمہارے اوصاف کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور زمین و آسمان میں کوئی کتب اور ابدال یا کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے. آگے ذکر آتا ہے اس ایک جماعت کا ماکباتن لفظ استعمال ہوا، اور ماکبہ کی یہ جمع ہے ماکباتن کی، کہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو دوسری جماعت کے پیچھے متصل آئے. اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو باری باری ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگرانی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں. وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہو سکتا. یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ اللہ کے ہاں کوئی پیر یا فقیر یا کوئی اگلا پچھلا بزرگ یا کوئی جن یا فرشتہ ایسا زور آور ہے کہ تم خواہ کچھ ہی کرتے رہو وہ تمہاری نظر و نیازوں کی رشوت لے کر تمہیں تمہارے برے اعمال کی سزا سے بچا لے گا. اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہو کہ کوئی بڑا پیر فقیر، اگلا پچھلا بزرگ یا کوئی جن یا فرشتہ اپنے زور آور ہونے کی وجہ سے تم سے کوئی نظر نیاز لے کر تمہیں باوجود تمہارے برے اعمال کہ ان کی سزا سے تمہیں اللہ سے بچا لے گا. اس غلط فہمی میں نہ رہو، ہرگز نہ رہو. وَشَدِيدُ الْمِحَالِ، ہیلتن سے ہے، ہیلا اور تدبیر عذاب کے معنی میں.
استعمال ہوتا ہے اور اس کی تدبیر بڑی زبردست ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، یعنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے صرف اسی سے دعائیں مانگنا برحق ہے۔ یعنی وہ دعا جو سچی اور درست ہے، جس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے اور جو قبول ہوتی ہے، وہ تو وہی دعا ہے جو اللہ کی ذات پاک سے کی جاتی ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسی کی عبادت حق ہے، یعنی عبادت اسی کا حق ہے جو ہر کسی کی پکار کو سن سکتا ہے اور نفع و ضرر کا اختیار رکھتا ہے، تمام نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے، اسی کی عبادت حق ہے۔ اور دعا بھی اسی کو کرنی چاہیے جس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے، جو قبول ہوتی ہے، وہ تو وہی دعا ہے جو اللہ کی ذات پاک سے کی جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر امد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ چنانچہ یہ چند آیات ہیں جو کہ سورہ الرعد کی شروع کی آیات ہیں، جس پر آج ہمارا مطالعے کا اختتام ہوتا ہے، اور آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہاں پہ سجدہ ہے، جن حضرات نے آیت سنی ہے تو وہ بھی سجدہ کرے، اور میں بھی انشاءاللہ سجدہ کر رہا ہوں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔